حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق. هنا يا أمة الإسلام تجمعنا لخير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهدي إلى يوم الدين. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ وحی کے سلسلے میں مرحلہ اولا کو بیان کرنے کے بعد ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مرحلہ ثانیہ کو بیان فرماتی ہے. ثم حبب الیہ الخلا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تنہائی کا شوق پیدا کر دیا گیا، تنہائی سے انسیت پیدا کر دی گئی. وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ، اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا رہنے میں دلچسپی ہونے لگی. تو سب سے پہلے تو تنہائی اور رہبانیت میں کیا فرق ہے؟ تو تنہائی اور رہبانیت کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ دنیا سے کلی طور پر کٹ جانا یہ رہبانیت، کہ آدمی نہ دنیا کی چھوٹی اور بڑی نعمتوں سے لطف اندوز ہو، نہ آدمی شادی بیاہ کرے، اور نہ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے. مکمل طور پر عبادت کے لیے دنیا سے کٹ جانا یہ رہبانیت ہے. یہ اصل میں رہبن سے بنا ہے. رہبن کے معنی آتے ہیں ڈر اور خوف، یعنی آدمی رہبانیت کب اختیار کرتا ہے؟ جب اس پر خوف الہی غالب آ جاتا ہے. ترغیب اور ترہیب کہتے ہیں. تو ترہیب کہتے ہیں ڈرانا. تو جب اس پر رہب یعنی اللہ کا خوف بہت غالب آتا ہے تو آدمی دنیا سے کٹ کر صرف آخرت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے کٹ کر رہ جاتا ہے. اسے رہبانیت کہتے ہیں. اور خلوت کہا جاتا ہے عارضی مدت کے لیے آدمی کا عبادت اور تفکر کے غرض سے گوشہ تنہائی میں چلا جانا. عارضی مدت کے لیے آدمی کا تفکر اور عبادت کے لیے گوشہ تنہائی میں چلا جانا، یہ کیا ہے؟ خلوت. تو یہ ہے دونوں میں فرق. کلی طور پر کٹنے کو رہبانیت کہتے ہیں اور جزوی طور پر کٹنے کو خلوت کہتے ہیں. رہبانیت یہ فطرت بشری کے خلاف ہے اور خلوت یہ فطرت بشری کے مطابق ہے. کیا مطلب؟ کہ آدمی دنیا میں آئے اور کلی طور پر دنیا کو چھوڑ کر کنارہ کشی اختیار کر لے وے، یہ ممکن نہیں. اگر انسان کی فطرت کے مطابق یہ ہوتا تو اللہ رب العزت اسے شریعت کا جز بناتے، مگر یہ فطرت بشری کے خلاف ہے. اسی لیے قرآن نے کہا وَرُهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا،
ما کتبناہا علیہم، کہ ہم نے ان پر رہبانیت کو فرض نہیں کیا. اس بدعت کو قرآن نے اسی لیے کیا کہا، اس بدعت کو انہوں نے اختیار کیا، عیسائیوں نے، نصارہ نے. نیت اچھی تھی ان، الا ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے، لیکن آگے قرآن میں فما رعوها حق رعایتها، کہ رہبانیت کی شکل تو اختیار کی انہوں نے، کہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو دنیا سے کٹ کر رہ جاتے تھے، مگر چونکہ وہ فطرت بشری کے خلاف تھا لہذا ہمیشہ وہ ایسا نہیں کرتے تھے. کچھ نہ کچھ مدت کے بعد غلط طریقے سے دنیا سے لطف اندوز ہوتے تھے. اسی لیے آج بھی نصارہ اور عیسائیوں کے یہاں رہبانیت پائی جاتی ہے، یہ ہندوؤں کے یہاں پر بھی رہبانیت پائی جاتی ہے، خاص طور پر یہ جین لوگوں کے یہاں پر. یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا بعض مرتبہ روڈ پر سفید کپڑے پہنے ہوئے لوگ گھومتے ہیں، یہ رہبانیت ہے. اس کو کیا کرتے ہیں یہ لوگ کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں اس میں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی شادی نہیں ہوتی، تو وہ یہ کہتے ہیں ان کے عقیدے کے اعتبار سے کہ بھئی اس کا جوڑا نہیں ہے، اس کی مقدر میں جوڑا چاہے مرد ہو چاہے عورت. تو اب اسے کہتے ہیں کہ بھئی آپ راہب بن جاؤ، یعنی آپ دنیا کو چھوڑ دو اس لیے کہ آپ کا جوڑا مقدر ہی نہیں. تو اب اس کو بنانے کے لیے، راہب بنانے کے لیے اس کا پروسیس ہوتا ہے. اس کے سر سے لے کر پاؤں تک کے پورے بال کو نوچا جاتا ہے، ایسا کھینچ کر نکالا جاتا ہے پورے بدن کے بال. وہ اپنے کپڑے اتار کر، جو کپڑے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سفید کپڑا جیسے ہم لوگ احرام میں باندھتے ہیں ویسے یہ باندھ لیتے ہیں، ایک نیچے لنگی کی طرح لپیٹ دیتے ہیں اور ایک اوپر، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. پاؤں میں چپل نہیں پہن سکتے. اگر بہت گرمی لگی، تکلیف ہو تو آپ بہت تو کپڑا باندھ سکتے ہیں لیکن چپل نہیں پہن سکتے. آپ گھر سے ایک بار نکلنے کے بعد دوبارہ گھر میں آ نہیں سکتے. ایک بار نکل گئے دنیا سے کٹ گئے، یعنی اپنے گھر سے آپ کٹ گئے، اب آپ دوبارہ نہیں آ سکتے. اب آپ نکل جائیں گے گھر سے، عبادت کرتے رہیں گے جو بھی ان کا طریقہ عبادت ہے، اور جہاں ان کے مندر وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر ان کے رہنے کا انتظام ہے تو صرف وہاں رک سکتے ہیں آپ. اور پھر وہاں پر بھی ان کے کھانے پر بھی پابندیاں ہوتی ہے کہ یہ چیز کھا سکتے ہیں، یہ نہیں کھا سکتے ہیں. تو بڑی تکلیف دہ زندگی ہوتی ہے وہ. قرآن کہتا ہے وہ رہبانیت. عیسائیوں کے یہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن جتنے اسکینڈل اور جتنے گھوٹالے یہ رہبان کرتے ہیں اتنے شاید ہی کوئی کرتا. اس لیے پاکستان کے ایک مصنف ہے، غالباً ان کا نام انور بن اختر ہے، انہوں نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے عیسائی راہبوں کے کرتوت. 300-400 صفحے کی کتاب ہے. اس میں ایسے خطرناک قسم کے انکشافات کیے ہیں کہ انسان پڑھے تو انسان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ کس طریقے سے یہ لوگ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. اس کے سارے قصص اور واقعات انہوں نے جمع کیے. تو یہ قرآن صحیح کہتا ہے وہ رہبانیت ابتدعوها فما رعوها حق رعایتها. ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ فطرت بشری کے خلاف ہے. ایسے یہ ہندوؤں کے یہاں پر ایک اور رہبانیت کا طریقہ ہے، اور وہ رہبانیت کا طریقہ کیا ہے کہ یہ تو تھوڑا بھی ٹھیک ہے. وہ رہبانیت کے طریقے میں کیا ہوتا ہے، آدمی گھر سے نکل جاتا ہے اور بدن پر کپڑا بھی نہیں، جس کو ننگے سادھو کہتے ہیں، بالکل مادر زاد ننگا، ذرہ برابر بھی کوئی کپڑا نہیں. اور اس کو کیا سمجھتے ہیں، یہ ان کا اپنا سب سے بڑا بزرگ. کیوں؟ کہا کپڑا بھی نہیں پہنتا.
اور تو یہ سارے طریقے آج بھی ہمارے زمانے میں یہ سارے طریقے کیا ہوتے ہیں؟ پائے جاتے ہیں. تو اسلام نے کہا نہیں، انسان اس کی رعایت کر ہی نہیں سکتا ہے. یہ لوگ بھی جو کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے لیے دوائیاں کھاتے ہیں، اس کے لیے انجیکشن لگاتے ہیں. یہ سارے سب لوگوں کو بیوقوف بنانے کے ایک قسم کا یہ بھی ایک دھندا ہے، ورنہ کوئی روحانیت ہوتی نہیں. تو قرآن کریم اس کو کیونکہ فطرت بشری کے خلاف، تو روحانیت جائز نہیں اسلام میں. ہاں اسلام نے خلوت کو جائز قرار دیا ہے، اور خلوت کا مشروع طریقہ اعتکاف کو شریعت مطہرہ نے کیا بیان کیا؟ اعتکاف. یعنی انسان کے بس میں اتنا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ اپنے بشری تقاضے کو وہ دبا سکتا ہے، اور عبادت کے لیے مسجد میں اللہ کے گھر میں قیام کر سکتا ہے. لیکن شریعت نے اسے فرض اور واجب نہیں کیا، بلکہ کیا قرار دیا؟ سنت. کیوں؟ کہ ہر فطرت بشری میں یہ چیز نہیں. بعض فطرت بشری کا تقاضا کرتے ہوئے اعتکاف کو کیا قرار دیا گیا؟ مشروع قرار دیا گیا. کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی طبیعت اس بات کی متقاضی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہماری شریعت نے خلوت کے طریقے کو کس سے تعبیر کیا؟ اعتکاف کو مشروع کر کر خلوت کی اس فطرت کو جن انسانوں میں پائی جاتی ہے اسے پورا کرنے کی کیا کی ہے؟ کوشش کی ہے. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خلوت کو اختیار کیا، یہ خلوت مشروعہ، اگرچہ بعثت سے پہلے ہے مگر خلوت مشروعہ. کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہر طرح کے غیر مناسب امور سے محفوظ رکھا. غیر مناسب امور سے کیا رکھا؟ محفوظ رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خلوت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خلوت کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفر اور شرک سے ملوث ایک ایسے معاشرے میں زندگی گزار رہے تھے جو آپ کی فطرت اور طبیعت کے خلاف تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو شرک کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. اسی لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھیجا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے. ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا آپ لات و عزیٰ کی عبادت کرتے ہیں؟ حضور نے کہا لا، انی لا اعبد اللات والعزى وانما اکرہہما، میں ان کی عبادت بھی نہیں کرتا ہوں بلکہ میں ان کو سخت ناپسند کرتا ہوں. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ تو خدیجہ الکبریٰ تھی نا، کہا خل اللات والعزى، کہا چھوڑو لات عزیٰ کی بات چھوڑو، کوئی بات نہیں، اگر آپ نہیں کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں. یعنی اس چیز کو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے نکاح کے لیے معنی تصور نہیں کیا. اسی طریقے سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے غلام تھے اور حضرت خدیجہ نے حضور کو ہدیہ کر دیے تھے، تو حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ نبوت کے ملنے سے پہلے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کیا، طواف کیا، اس لیے کہ حضرت خدیجہ نے مجھے مامور کیا کہ تم آپ کے ساتھ ہمیشہ رہو خدمت کے لیے. تو فرماتے ہیں کہ وہاں پر عیساف اور نائلہ یہ 2 بت تھے صفا اور مروہ کے اوپر. تو ان دونوں بتوں کو صفا پر ایک کو رکھا تھا اور ایک کو مروہ. جب صفا مروہ کی سعی کرتے تھے تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اس کو چھوتے تھے بغرض عبادت. تو میں نے دیکھا کہ لوگ سب چھو رہے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں چھویا. تو میں نے سوال کیا الا تمسو،
کیا آپ اس کو نہیں چھوئیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لا امس ولا تمس، کہ میں بھی نہیں چھوتا ہوں اور تو بھی نہیں چھوئے گا۔ تو حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی بات کو سنی انسنی کر دیا۔ میں نے کہا یار ساری دنیا چھوتی ہے، میں نہیں چھوں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ ان کو تو کچھ نہیں کہیں گے، یہ تو شرفاء مکہ میں سے ہے، میں تو غلام آدمی ہوں، کہیں پکڑ کر میرے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے۔ تو میں نے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھ گئے تو چپکے سے چھو لیا اور میں آپ کے پیچھے ہو گیا۔ تو جیسے ہی میں نے چھویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑ کر دیکھ لیا مجھے، تو فرماتے ہیں الا قلت لک، کیا میں نے تجھے نہیں کہا کہ لا تمسہ، کہ اس کو مت چھو، پھر بھی چھوتا ہے تو کہا میں نے معذرت پیش کی کہ آئندہ میں چھوں گا نہیں۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں نہیں چھوتے؟ کہا انی اکرہ عبادت الاصنام، کہا کہ بتوں کی عبادت کو میں سخت ناپسند کرتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاشرے میں آپ نے 40 سال بڑی کلفت کے ساتھ، بڑی تکلیف کے ساتھ گزارے، آپ کو بالکل پسند نہیں تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو خلوت ہے، یہ خلوت کب ہوئی؟ تو ہمارے محدثین اس کے 2 قول بیان کرتے ہیں۔ ایک قول تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤیا صادقہ اور خلوت دونوں ساتھ ساتھ میں شروع، یعنی نبوت کے ملنے سے 6 مہینے پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اور سیرت ابن اسحاق جو سیرت کی ایک اہم ترین کتاب مصادر اصلیہ میں سے مانی جاتی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ملنے سے چند سال پہلے رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیشہ آپ خلوت اختیار کیا کرتے تھے، سنوات عدیدہ، متعدد سالوں تک، چند سالوں تک آپ نے کیا کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ داخل ہوتا تھا تو آپ خلوت کے لیے غار حرا میں کیا ہوتے تھے؟ تشریف لے آتے تھے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ آپ کی خلوت کا زمانہ بعض حضرات نے 5 مہینے یا 6 مہینے بیان کیا ہے، اور بعض حضرات نے کہا کہ ہر سال رمضان کے مہینے میں۔ اب یہاں بیان کریں کہ حبب الیہ الخلا، تو فرماتے ہیں کہ پہلے آپ سال میں 1 بار جاتے تھے، لیکن جیسے ہی 40 سال کے قریب پہنچے اور نبوت ملنے والی تھی تو آپ بکثرت وہاں پر رہنے لگے، اور اس معاشرے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان چھڑانے کی کیا کی؟ کوشش کی، اور آپ ان چیزوں کو دیکھنا بھی پسند کرتے تھے نہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اس چیزوں سے کیا کیا تھا؟ محفوظ رکھا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اور اللہ رب العزت نے آپ کو خلوت سے اس لیے الفت اور خلوت اور اس سے محبت آپ کے دل میں اس لیے ڈالی کہ اللہ رب العزت آپ کو نبوت سے سرفراز کرنے والے تھے، اور اللہ رب العزت سے محبت میں اضافے کے لیے بندے کے لیے سب سے مفید جو چیز ہے وہ ہے گوشہ تنہائی۔ اسی لیے بہت سارے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر رات نہ ہوتی تو ہم دنیا میں ایک دن بھی رہنا پسند نہ کرتے۔ سلیمان درانی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے لولا اللیالی ما احببت البقاء فی الدنیا، کہ اگر یہ رات نہ ہوتی تو میں دنیا میں رہنا پسند ہی نہ کرتا۔ تو کسی نے پوچھا کیوں؟ کہا انما لذت العبادت فی اللیالی، کہ عبادت کی لذت تو رات میں آتی ہے، عبادت کی لذت تو کس میں آتی ہے؟ رات میں آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رات پرسکون ہوتی ہے، ہر چیز کے اوپر نیند غالب آتی ہے، ساری مخلوق سو جاتی ہے، انسان کے اندر بھی سونے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اپنے نیند پر کنٹرول کر کر انسان اپنے رب سے رشتے کو کیا کرتا ہے؟ جوڑتا ہے۔ تو کہا اس کو ایسا کہیں گے جیسے بہت ساری لائٹ ہو، ان میں سے ایک لائٹ جلتی رہے اور دوسری ساری لائٹ کیا ہو چکی ہو؟ بند ہو چکی ہو۔ تو کہا کہ وہ جلتی ہوئی لائٹ وہ کیا ہے؟ وہ ہے رات کے تاریکی میں اللہ سے عبادت کرنے والے،
رات کی تاریکی میں اللہ کی عبادت کرنے والے. بہرحال تو خلوت کے ان سارے فوائد کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی محبت میں اضافہ ہو، اس وجہ سے آپ کے لیے خلوت کو محبوب بنا دیا گیا. تو بعض روایت کے مطابق آپ نے چند سالوں تک رمضان کے مہینے میں، اور صحیح روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ملنے سے 5 یا 6 مہینے پہلے تک مسلسل خلوت کی زندگی کو پسند کرنے لگے. اور اسی لیے فرماتے ہیں کہ آپ کو الصادق الامین بھی اسی لیے کہا گیا کہ لوگوں نے دیکھا کہ کوئی برائی اس آدمی کو پسند ہی نہیں، کوئی برائی اس آدمی کو پسند ہی نہیں. کوئی بھی بری چیز اس کے سامنے کی جاوے یا بری بات اس کے سامنے بیان کی جاوے تو نہ اس کو پسند آتی ہے اور نہ بری چیز کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز کیا کر دی گئی، محبوب بنا دی گئی. تو فرماتے ہیں کہ ثم حبب الیہ الخلا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلا سے محبت ہو گئی، یعنی گوشے تنہائی آپ کو محبوب ہو گئی. وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ، اور آپ غار حرا میں تنہائی اختیار کرتے تھے. یخلو بغار حرا، غار حرا یہ کسی زمانے میں مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر واقع جبل نور پر واقع غار کا نام ہے غار حرا. غار کا نام کیا ہے؟ غار حرا. یہ مکہ مکرمہ کے شمال مغرب میں واقع ہے. شمال مغرب میں یعنی شمال کی جانب مغرب کا جو طرف کا جو حصہ ہے اس طرف واقع ہے مکہ مکرمہ میں. یہ اس کا جائے وقوع ایسا ہے کہ وہاں سے کعبۃ اللہ نظر آتا ہے. وہاں سے کعبۃ اللہ کیا ہوتا ہے؟ نظر آتا ہے. غار ثور پر میں چڑھا ہوں، غار حرا پر تو نہیں چڑھ سکا. البتہ بچپن میں پہلی مرتبہ جب عمرے پر گئے ہم تو غار ثور پر پہلی زیارت کے لیے گئے تو ہم نے کہا کہ ہم چڑھیں گے. بہت کم عمر تھی، پہلا جس سال حفظ پورا کیا اس سال 14 سال کی عمر تھی. تو میں اور ہمارے ماموزاد بھائی تھی مولانا عبید صاحب جو جامعہ میں پڑھاتے ہیں اس وقت، تو ہم دونوں تھے اور بھی ساتھی تھے، لیکن ہم دونوں نے ہمت کی. تو وہ ہمارے ساتھ جو زیارت کے لیے آئے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو جانے میں 2 گھنٹے لگتے ہیں اور آنے میں 2 گھنٹے لگتے ہیں. ہم نے کہا وہ جس کو لگتے ہوں گے، ہم کو نہیں لگیں گے. گرمی بڑی سخت تھی، جمعہ کا دن تھا، لیکن ہم نے ہمت کی اور ہم لوگ چڑھ گئے. تیزی سے دوڑتے ہوئے گئے. اب ہمیں پہلی مرتبہ تھے، کچھ اندازہ نہیں کیا ہے. اب آدھے راستے پہنچے اور ایسی پیاس لگی، شدت سے پیاس لگی. تو پاکستانی 2 بوڑھے آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا ہم کو کہ پیاس سے ہمارا حال برا ہے. تو وہ ہمارے ماموں صاحب بولے ان کے پاس پانی مانگ. میں نے کہا میں نہیں مانگتا پانی. تو میں نے کہا تم کو مانگنا ہو تو مانگو، میں پانی مانگوں گا نہیں. وہ بہرحال ان کے دل میں اللہ نے کیا بات ڈالی، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ پانی وانی لائے نہیں، پانی پیجیے. لیکن کہا کہ ہم لوگوں کو نیچے اترنا ہے، سب مت پی جانا ہے، تھوڑا سا پانی. تو ہم نے تھوڑا 1-2 گھونٹ پانی پیا اور پھر ہم لوگ اوپر گئے. تو غار حرا پر جب غار ثور پر جب ہم پہنچے تو واقعتاً اس وقت احساس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کی عمر میں اس غار پر کیسے چڑھے. کیونکہ آج تو راستے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں تو راستہ بن گیا. اس وقت کہاں راستے تھے؟ اس وقت ایسے مشکل ترین غار پر آپ پہنچے کیسے؟ 50 سال سے زائد آپ کی عمر ہو چکی تھی، اس لیے کہ آپ 51 یا 52 سال کی عمر سے گزر رہے تھے جس وقت آپ نے ہجرت کی. ہم نے کہا کہ ہم 13-14 سال کی عمر میں ہم لوگ تھک گئے
تو آپ کا کیا حال ہوا ہوگا. اور حضرت عامر بن فہیرہ روزانہ جاتے تھے. حضرت عبداللہ بن ابی بکر یہ روزانہ مکہ کی خبریں بتلانے کے لیے جاتے تھے. عامر بن فہیرہ روزانہ 3 دن تک کیا کرنے کے لیے جاتے تھے؟ بکریاں لے کر چرا کر جاتے تھے اور ان کو دودھ پلا کر آتے تھے. تو واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بڑے مجاہدات اٹھائے. بہرحال ہم لوگ تو آدھے پون گھنٹے میں آ گئے, اس لیے کہ بچے تھے, عمر زیادہ تھی نہیں, جلدی سے گئے. وہاں جانے کے بعد وہاں پر پانی وغیرہ کی دکان تھی تو وہاں سے پانی وانی خریدا, اور پھر کچھ دیر ہم غار ثور میں بیٹھے, اور بیٹھنے کے بعد پھر ہم دوبارہ آ گئے. تو اس کے بعد ہم نے غار ہیرا میں جانے کی کوشش کی, تو انہوں نے کہا کہ بھئی غار ہیرا میں جانے کے چکر میں جمعہ چھوٹ جائے گی حرم کی, تو اس لیے ہم غار ہیرا میں جا سکے نہیں, اور پھر اس کے بعد اتفاق نہیں ہو سکا. بہرحال اس کو نیچے سے دیکھا ہے لیکن اوپر جا سکے. تو یہ بھی دونوں جس پہاڑ پر واقع, اتفاق سے وہ پہاڑی ایسی سیدھی یعنی ایسی پہاڑی ہو تو آدمی آسانی سے کیا ہوتا ہے, چڑھ جاتا ہے. لیکن دونوں پہاڑی یہ قیام کے قریب ہے. کس کے قریب ہے؟ تو اس پر چڑھنا بڑا دشوار ہوتا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حیرا میں تو گیا نہیں, لیکن جو لوگ گئے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تو غار ثور سے بھی زیادہ مشکل ہے. غار حیرا یہ کیا ہے؟ غار ثور سے بھی زیادہ کیا ہے؟ مشکل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جاتے تھے. یہ 3 میل کے فاصلے پر کسی زمانے میں تھا جب ہمارے محدثین نے یہ شرحیں لکھی, لیکن اب تو یہ مکہ کا حصہ بن گیا, داخل مکہ ہے. وہاں پر اس کے ارد گرد بھی دکانیں اور اس کے ارد گرد بھی آبادی ہو چکی ہے. جہاں پر جبل نور واقع ہے اس کے ارد گرد آبادیاں ہیں. لہذا اب یہ داخل مکہ ہے, مکہ سے باہر نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو کیوں پسند کیا تھا؟ تو اس کی 2 وجہ ہیں. ایک تو آپ نے اس جگہ کو اس لیے پسند کیا کہ وہ مکہ سے دور ہٹ کر لوگوں کے شور و شغب سے دور جگہ تھی, تو آپ کو اس لیے وہ جگہ پسند آئی. اور دوسرا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا کہ وہاں سے کعبۃ اللہ نظر آتا تھا. وہاں سے کیا نظر آتا تھا؟ کعبۃ اللہ. اور کعبۃ اللہ یہ تجلیات الہی کا مظہر ہے. فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کو دیکھنا یہ بھی مستقل عبادت ہے. کعبۃ اللہ کو دیکھ کر دعا تعلیم دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہم زد البیت تعظیما وتشریفا وتکریما, کہ اللہ تیرے گھر کی تعظیم, اس کی شرافت اور اس کی کرامت میں اضافہ فرما. تو ہمارے بولنے سے اضافہ تو ہونے والا نہیں, لیکن اس دعا کی برکت سے اس دعا کو کعبۃ اللہ کو دیکھ کر بکثرت پڑھنے والا خود تعظیم, تشریف اور تکریم کا مستحق بن جاتا ہے. کیسے؟ اس لیے کہ فرشتہ اس کے لیے کہتا ہے وَلَكَ مِثْلَ, تیرے لیے بھی اتنا ہے. تو اس دعا سے, تو اس لیے فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کو بھی دیکھتے رہتے تھے, اور تنہائی میں اللہ رب العزت کی عبادت میں بھی کیا ہوتے تھے؟ مشغول رہتے تھے. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار کو پسند کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی بھی اسی غار میں آئی, جس کی تفصیلات آگے کیا کی جا رہی ہے؟ بیان کی جا رہی ہے. ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت محبوب کر دی گئی. وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ, اور آپ غار حرا میں گوشئے تنہائی اختیار کرتے تھے. فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ, اور آپ وہاں پر تنہائی میں عبادت کرتے تھے. اس لیے کہ آگے خود بیان کیا وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ, کہ تحنث کہتے ہیں رات کے وقت عبادت کرنے کو, رات کے وقت عبادت کرنے کو. عام طور پر حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ تحنث کا جو معنی ہے وہ خود ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی
عنہا نے بیان کیا، اور وہ کیا ہے؟ التعبد اللیالی، کہ رات کے وقت عبادت کرنا۔ اس کے بارے میں بعض حضرات نے کہا کہ تحنس کے معنی ہیں یتحنسو ای یتحنفو، تحنف سے۔ ان ابراہیم کی ملت حنیفیہ تھی، تو فرماتے ہیں کہ دین ابراہیم کے عبادت کے طریقے کے مطابق آپ عبادت کرتے تھے۔ تو ایک تو حضرت عائشہ سے مروی کہ رات میں عبادت کرنے کے لیے خاص لفظ وضع کیا گیا جس کو تحنس کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس کے اصل معنی تو آتے ہیں السلب، کسی چیز کو کھینچ لینا، سلب کر لینا، اور اس کے معنی آتے ہیں اجتناب فاعلھا، کہ آدمی کا گناہوں سے اجتناب کرنا، اسے بھی تحنس کہا جاتا ہے۔ تو آپ کے وہاں پر رہ کر، اس جگہ پر رہنے کے مقاصد میں سے ایک تو مکہ کے معاشرے میں جو کبائر ہو رہے تھے ان کبائر سے بچنا تھا، کہ آپ کفر اور شرک کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہے تھے، کیونکہ آپ روک نہیں پا رہے تھے ان کو۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں کو دیکھنے سے بھی بچ کر وہاں پر رہتے تھے، اور ساتھ ساتھ میں عبادت بھی کرتے تھے۔ اب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیا عبادت کرتے تھے، تو بعض حضرات نے کہا چونکہ ابھی آپ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، لہذا کوئی مخصوص عبادت آپ نہیں کرتے تھے، تو پھر کیا کرتے تھے؟ تو فرماتے ہیں کہ اہل مکہ یہ الوہیت الہی کے تو قائل تھے، یعنی اللہ کو الہ تو مانتے تھے، اللہ کو کیا مانتے تھے؟ یہ الہ تو مانتے تھے، مگر اللہ کی ربوبیت میں یہ شرک کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ دنیا کو کس نے بنایا، تو وہ کیا کہیں گے؟ اللہ نے بنایا۔ اس کا مطلب اللہ کی خالقیت کے وہ تسلیم کرتے تھے، مگر وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان بتوں کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، لیقربونا الی اللہ زلفی۔ تو وہ گویا کہ شرک فی ربوبیت میں مبتلا تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچتے تھے، اور ساتھ ساتھ میں وہاں پر بیٹھ کر اللہ کی خالقیت اور اس کی ربوبیت پر تفکر اور تدبر کرتے تھے۔ ہذہ هو العبادہ، اور یہی آپ کی کیا تھی؟ عبادت تھی، یہی آپ کی کیا تھی؟ عبادت تھی۔ اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ اگر آپ چاہتے تو آپ ورقہ بن نوفل کے پاس جا کر نصرانیت اور عیسائیت کے مطابق عبادت کا طریقہ سیکھ سکتے تھے، اس لیے کہ کان فی مکہ، ورقہ بن نوفل کہاں پر رہتے تھے؟ جن کا بھی آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور شخص تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ملت حنیفیہ پر ہے، یعنی حضرت ابراہیم کی ملت پر۔ وہ تھے زید بن نفیل، ورقہ بن نوفل، اور یہ تھے زید بن عامر بن نفیل، اور بعض نے کہا زید بن نفیل۔ آپ ان سے جا کر بھی حنیفیہ، ملت حنیفیہ کے طریقے عبادت کو سیکھ سکتے تھے، اس لیے کہ وہ بھی کہاں رہتے تھے؟ مکہ میں رہتے تھے۔ اگر آپ چاہتے تو یہود یثرب سے مل کر یہود سے بھی عبادت کے طریقے کو سیکھ سکتے تھے، یہ سارے مواقع موجود تھے، مگر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نہیں سیکھا. ما ذهب الى ورقة بن نوفل ولا الى زید بن نفیل ولا الى یہود یثرب، کسی کے پاس نہیں. کیوں؟ کہا اللہ نے آپ کو ان لوگوں کے پاس جانے سے اس لیے بچایا کہ بعد میں کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ انہوں نے تو یہود و نصارہ اور حنیفیہ سے چیزوں کو نقل کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ نہیں سیکھا، نہ ان کے پاس کبھی عبادت کے طریقے کو سیکھنے کے لیے گئے. ورقہ بن نوفل کے پاس بھی آپ گئے نہیں، آپ کو خدیجہ لے گئی، آپ تو نہیں گئے. تو فرماتے ہیں کہ ان سب کے پاس آنے سے اللہ کے رسول کو اس لیے محفوظ رکھا گیا کہ بعد میں چل کر آپ کی نبوت عالمیہ پر انگلی نہ اٹھائی جائے اور کوئی کہنے والا یہ نہ کہے. عیسائی خوش ہو جاتے، کہتے ورقہ بن نوفل کے پاس عبادت سیکھے تھے یہ. یہودی اچھلنے اور کودنے اور مچلنے لگتے کہ یہود یثرب سے عبادت آپ نے کیا کی تھی؟ سیکھی تھی. اور کفار مکہ اور ان کی ڈگر پر چلنے والے یہ ہمارے ہندوستان کے جو لوگ ہیں یہ بھی تھوڑا زیادہ شانے ہو گئے ابھی. یہ کیا کہتے ہیں معلوم؟ ہم ایسے ہی عبادت کرتے ہیں جیسے کفار مکہ عبادت کرتے تھے. اپنے آپ کو کفار مکہ کے ساتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جو سارے 360 بت رکھے ہوئے تھے وہ ہمارے ہی تھے. وہ کس کے تھے؟ ہمارے تھے. جن کو فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ کر کعبۃ اللہ سے کیا کر دیا تھا؟ نکلوا دیا تھا. کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ ہمارا ہے. مکہ کس کا ہے؟ ہمارا ہے. انفارمیشن ضرورت سے زیادہ مل گئی، ان کو معلومات ضرورت سے زیادہ کیا ہو گئی؟ مل گئی. تو اس سلسلے میں اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا. جب آپ نے یہ کچھ نہیں کیا تب بھی مستشرقین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ محمد نے عبادت اور اسلام جو نقل کیا ہے وہ مکہ اور مدینہ میں جو لوگ تھے انہی یہود و نصارہ سے لے کر اس کو جمع کر اپنی شریعت بنا دی. یہ مستشرقین کا بڑا اعتراض ہے. اور پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو اسی لیے ہماری اور آپ مسلمانوں کی عبادت میں بہت ساری چیزیں ملتی جلتی ہیں. ہماری اور ان کی عبادت میں بہت ساری چیزیں ملتی جلتی ہیں کہ جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں. تو اگر عبادت میں کچھ چیزیں مل رہی ہیں تو وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دین میں وحی الہی چونکہ سب کا سرچشمہ ایک ہے، وحی الہی، اس کی کچھ اچھی چیزیں رہ گئی تو وہ تمہارے پاس، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے تم سے نقل کیا ہے. کیونکہ روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج یہ وہ عبادتیں ہیں کہ تمام کے تمام شرائع میں یہ پائی گئی. اس کے طریقے تھوڑے بہت الگ رہے لیکن پائی تو تمام میں جتنی بھی نبوت اہل کتاب جتنے بھی ہیں ان سب کے یہاں پر یہ چیز پائی جاتی ہے. لہذا یہ کہنا کہ آپ نے ان سے سیکھا ہے یہ سراسر بے بنیاد بے دلیل بات ہے. اللہ رب العزت نے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا کہ بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس بھی مت جانا، زید بن نفیل کے بعد بھی مت جانا، اور یہود یثرب کے قریب بھی مت بھٹکنا. نہیں تو یہ قیامت تک آپ کی امت کو کیا کرتے رہیں گے؟ تانا دیتے رہیں گے کہ ہم سے سیکھا، ہم سے سیکھا. نہیں سیکھا تب بھی بول رہے ہیں. اگر سیکھا ہوتا تو پتہ نہیں کتنا اچھلتے ہی. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہود یثرب سے سیکھنا کیوں آسان تھا؟ وَكَانَ أَخْوَالُهُ مِن مَدِینَةَ. آپ کا ننیال کہاں پر تھا؟ مدینہ میں تھا. جب آپ کا ننیال مدینہ میں تھا تو مدینہ آپ آتے جاتے رہتے تھے.
تو آپ کے لیے آسان تھا، لیکن آپ اللہ نے سب سے محفوظ رکھا، کہا نہیں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہاں پر بھیج دیا؟ غار حرا، کہ آپ کہاں چلے جاؤ؟ غار حرا، وہاں پر جا کر قدرت الہی میں تفکر و تدبر کرو، اور یہی آپ کے لیے عبادت ہے۔ تو کہا وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَا فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ، اور وہیں پر آپ راتوں کو عبادت کرتے تھے ذوات العدد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند راتوں کے لیے وہاں پر کیا کرتے تھے؟ عبادت کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ کہ آپ توشہ لے جاتے تھے، اور توشہ لے جا کر کبھی 1 ہفتہ، کبھی 2 ہفتہ، کبھی 10 دن، کبھی 5 دن، بعض روایتوں میں کہ پورا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں رہتے تھے۔ جو توشہ لے جاتے تھے اس توشے میں سے بھی بہت سارا آپ غریبوں اور فقیروں کو کھلا دیا کرتے تھے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اس پر عمل کرتے تھے۔ جب صحابہ کی صفت امتیازی بیان کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بدرجے اولا پائی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایثار کی بھی تعلیم دی گئی اس کے ذریعے سے۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند راتوں تک وہاں پر رہ کر عبادت کرتے تھے، اور عبادت کے سلسلے میں جیسا کہ میں نے کہا 2 باتیں بیان کی گئی۔ ایک تو یہ کہ عام طور پر لوگوں کا رجحان یہ ہے کہ آپ تفکر تدبر فی خلق اللہ کرتے تھے، اور بعض کا کہنا تھا کہ ملت ابراہیمیہ میں سے جو عبادت کے صحیح طریقے محفوظ تھے، عبادت کے صحیح طریقے محفوظ تھے، وہ آپ پر القاء کیے گئے، یا آپ نے اسے جان کر اسے صحیح سمجھا تو اس پر آپ نے عمل کیا، اور اس کے مطابق آپ نے کیا کیا ہے؟ عبادت کی ہے۔ جو بھی طریقہ ہو، بہرحال یہ دونوں باتیں بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو عبادت کی، یا ہو سکتا ہے وہ عبادت جو آپ پر الہام کی گئی، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کس سے کام لیا ہے؟ تفکر اور تدبر سے، جیسا کہ عام طور پر شراح حدیث کا رجحان ہے۔ اب یہاں پر سوال کیا ہے کہ بھئی جب ایک ہی مہینہ شریعت نے خلوت کے مطابق، تو اگر جو لوگ جماعت میں 4 مہینے جاتے ہیں ان کا کیا؟ دیکھو صحیح تو یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس سلسلے میں تحقیق کی، اس لیے کہ آپ کے زمانے میں فتوحات بہت ہوئی، تو حضرات صحابہ اور مجاہدین کو لمبے عرصے تک کے لیے مدینہ سے باہر جانا پڑتا تھا۔ تو آپ نے اس سلسلے میں یہ تحقیق کی کہ بیوی اور بچے اپنے باپ اور شوہر کے بغیر کتنی مدت رہ سکتے ہیں، کتنی مدت کیا کر سکتے ہیں؟ رہ سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مہینہ 40 دن زیادہ سے زیادہ، اور بہت زیادہ اگر ہے تو آدمی کتنا دور ہو سکتا ہے؟ 4 مہینے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس تحقیق کے مطابق آپ نے یہ معمول بنایا تھا کہ کوئی بھی مجاہد 4 مہینے سے زیادہ اپنے اہل و عیال سے دور رہے گا نہیں، اسے 4 مہینے میں واپس آ جانا ہے، پھر اس کے بعد چاہے دوبارہ وہ جہاد میں جائے، لیکن 4 مہینے کے بعد اسے واپس جانا ہے۔ تو ہو سکتا ہے ہمارے جن دعوت و تبلیغ کے احباب نے اس طریقے کو رائج کیا، ان کے یہاں پر یہ چیز سامنے ان کے رہی ہو، اس کے مطابق انہوں نے حضرت عمر کے قول پر عمل کیا ہو۔ اور جو لوگ سال بھر کی عبادت کے لیے جماعت میں نکلتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی میرا جہاں تک علم ہے ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیچ بیچ میں اپنے گھر پر آ سکتے ہیں، ایسا ضروری نہیں، ہر 4 مہینے کے بعد، ہر 4 مہینے کے بعد وہ گھر پر کیا ہو سکتے ہیں؟ آ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے
شریعت نے جس فطرت اور جس مزاج کی رعایت کی ہے اس کی رعایت کرنے کی کیا کی ہے؟ کوشش کی ہے۔ دیکھو ہر زمانے میں عبادت اور دعوت کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے القاء کیا عبادت اور دعوت کا یہ ایک طریقہ ہمارے بزرگان دین پر انہوں نے، تو اگر کوئی چیز صریح کسی نص کے خلاف نہیں جا رہی ہے تو ہمیں اس کے سلسلے میں منفی طور پر نہیں سوچنا چاہیے۔ ہاں کوئی چیز صراحتاً کسی نص شرعی کے خلاف جائے تو پھر ہم اس کے اوپر کلام کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر کوئی نص صریح یا کوئی نص شرعی نہیں ہے کہ جس میں کہا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو بات بیان کی ہے وہ بھی اجتہاد پر مبنی ہے بہرحال، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اکابرین جو بھی رہتے ہیں، اسی لیے یہ غیر مقلدین ہے، ان لوگوں کو ذکر جہری سے بہت بیر ہے۔ کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے۔ ارے بھائی ہمارے بزرگان دین اس ذکر کو سنت بھی نہیں کہتے، ذکر جہری جو ہوتا ہے اس کو سنت نہیں کہتے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں، جیسے ہر بیماری کا ہر زمانے میں الگ الگ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ پہلے بخار آتا تھا، ہم لوگ جب پڑھتے تھے 20-25 سال پہلے کی بات، تو ہمارے یہاں پر ایک ڈاکٹر رستم تھے السلام ہسپتال میں، MBBS ڈاکٹر تھے، بڑے شریف آدمی تھے بیچارے، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو ان کا کیا طریقہ تھا، کوئی بھی بخار ہے دواخانے میں پہنچا سیدھا نل کے نیچے اس کو بٹھا دیتے تھے اور نل چالو کر دیتے۔ تو میں نے ایک دن ان سے کہا، میں نے کہا یار تم تو 2-4 کو ایسے ہی مار ڈالو گے، ایک تو بیمار ہے اس کو ٹھنڈی لگ رہی ہے اور اوپر سے آپ کیا کرتے ہیں اس کو نہلا دیتے ہیں۔ تو وہ دیندار نہیں تھے، یہاں کے ماحول میں آ کر دیندار ہوئے اور انہوں نے کہیں پر حدیث پڑھ لی، کہیں پر طب نبوی میں پڑھ لیا انہوں نے کہ حمہ یہ حرارت کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کو برودت سے کاٹا جاوے، اس کو برودت سے کیا کیا جاوے؟ کاٹا جاوے۔ تو کہا برودت سے کاٹنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کو نل کے نیچے بٹھا دو۔ میں نے کہا بھائی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حمہ کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں تھا، اس لیے آپ نے یہ اختیار کیا، آپ ابھی بھی آپ اسی کو اختیار کرو۔ اب ہمارے یہاں پر اس کے لیے دوائیاں آ گئی ہے، انجیکشن آ گئے ہیں، تو اب ہم اس کو کیا کریں گے؟ اختیار کریں گے۔ اس کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بخار الگ الگ نوعیت کے ہوتے ہیں۔ کچھ بخار ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اس کو اس طریقے سے ٹریٹمنٹ کیا جاوے تو آدمی اور زیادہ کیا ہو جاتا ہے؟ بیمار ہو جاتا ہے، شدید تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے تو ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں کہ فتن کی اتنی کثرت ہے کہ لوگ صحیح ڈھنگ سے اللہ کا نام بھی زبان سے لینے کو تیار نہیں، اور اللہ کا نام اپنے اندر اثر رکھتا ہے۔ تو کہا کہ ایک جگہ پر بیٹھ کر 10-20 منٹ تک اگر آپ اللہ 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 کرتے رہے تو زبان سے اگر آپ بولیں گے تو اس کا اثر ہو سکتا ہے دل پر ہو، بلکہ ضرور اس کا اثر ہوتا ہے اگر آدمی اس کو صحیح کیفیت اور خلوص نیت کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ ادا کرتا ہے۔ میں نے جیسے کہا کہ اللہ کے نام کے اوپر تحقیق ہوئی اور کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو اس اللہ کے نام کا اثر ہمارے سامنے رکھے ہوئے پانی پر بھی ہوتا ہے، تو انسان کے بدن پر کیوں نہیں ہوگا اس کا اثر؟ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے جو فتنے ہیں اور اس ہمارے زمانے میں جو اللہ سے بعد اور دوری ہے، اس کا ایک علاج یہ ہے کہ ذکر اللہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو اللہ کے عبادت کے دیگر طریقے مسنونہ کے قریب کیا جائے۔ تو یہ صرف ایک عمل ہے جسے مسنون نہیں کہا جاتا ہے، لہذا اسے بدعت کہنا بھی صحیح نہیں اور اسے سنت کہنا بھی صحیح نہیں، بلکہ اسے ایک علاج سمجھ کر، ایک روحانی علاج سمجھ کر آدمی کیا کر سکتا ہے؟ اس میں شریک ہو سکتا ہے۔ میں بھی ایک زمانے تک اس کو مانتا نہیں تھا، میں نے کہا یہ ذکر جہری کہیں سے ثبوت نہیں اس کا، لیکن بعد میں حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب ان کی کتابیں پڑھی، اسی طریقے سے مولانا عبدالواحد صاحب، ایسے 2-4 بزرگوں کی کتابیں پڑھی جنہوں نے ذکر جہری پر بڑے اچھے انداز میں لکھا ہے، چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں۔ تو اس کو پڑھنے کے بعد دل مطمئن ہوا کہ بھائی بات صحیح ہے، اسے سنت بھی نہ سمجھا جائے اور بدعت بھی نہ سمجھا جائے، بلکہ اسے ایک روحانی علاج سمجھا جائے جس کی ہمارے زمانے میں کیا ہے؟